الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد ضل وغوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواہ احمد والترمذی۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی ساتھیوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت مسند احمد اور سنن ترمذی سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حیا، شرم کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے فرمایا والبذاء من الجفا، بذا یہ حیا کی ضد ہے، بذا یہ حیا کا اپوزٹ ہے۔ حیا کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں، شرمانا، ستر پوشی کرنا، پردہ کرنا، اور اس کے مفہوم میں یہ سمجھیے کہ اللہ سے بھی شرم کرنا اور اللہ کی مخلوق سے بھی شرم کرنا، یہ حیا کا مفہوم ہے، اور حیا کا مفہوم سبھی سمجھتے ہیں۔ تو اب آئیں سمجھیں بذا کا مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے بتلایا کہ بذا یہ حیا کا اپوزٹ ہے، یعنی بے شرمی کرنا، بے حیائی کرنا، بے پردگی کرنا، اور وہ قول سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے، اور وہ عمل سے بھی ہو سکتا ہے، بدن کے ان اعضاء اور جوارح سے۔ تو فرمایا والبذاء من الجفا، اور بذا یعنی بے حیائی یہ بدسلوکی ہے، جفا کا معنی بدسلوکی، اور فرمایا والجفاء فی النار، اور بدسلوکی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے، بدسلوکی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اخلاق کی جتنی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری امت میں نازل فرمائی ہے، کسی امت کو اخلاق کی اتنی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ پوری دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب میں آپ اگر سب کی تعلیمات کو اکٹھا بھی کر لیں تو اسلام کی اخلاق کی تعلیمات کے عشر بھی وہ نہیں پہنچیں گے۔
اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو جتنی ہی زیادہ ہمیں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، ہمارے اندر اتنی ہی زیادہ اخلاق کی کمی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات پر غور کرنا کم کر دیا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی کم کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے دل و دماغ کو دنیا اور مادیت کے حصول میں لگا دیا ہے، سب کچھ ہمارا وہی ہے، اسی کو ہم کامیابی اور ناکامی کے پیمانے پر تولتے ہیں، اور عزت اور ذلت کا مدار اسی دنیا اور دنیا داری پر رکھتے ہیں، اچھائی اور برائی کا مدار اسی چیز پر رکھتے ہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ ہم تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز اور ہم تمام لوگوں کا مقصود و مطلوب دنیا اور مادہ پرستی بن چکا ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر سے دین کی روح نکلتی چلی جا رہی ہے، اور کہیں ہم دھوکہ کھانے لگے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اعمال کرتا ہے، مگر آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ اعمال کرتا ہے مگر دھوکہ کھا رہا ہے۔ مثلا جو لوگ مسلمان نہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ان کے الگ الگ معبود ہیں، ان کے سامنے وہ بے پناہ مشقت کرتے ہیں، مگر آپ سب یہ کہیں گے کہ ان کا یہ مشقت اٹھانا یہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں کام نہیں آئے گا؟ آپ سبھی یہ جواب دیں گے کہ وہ بھلے محنت کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بھلائی کا کام کر رہا ہو، مگر اس کی بھلائی کوئی پھل نہیں دے گی، وہ غلط راستے پر ہے، اور غلط چیز کا ٹھکانہ پوری دنیا جانتی ہے، غلط کا ٹھکانہ کامیابی نہیں ہوتی، ناکامی ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو اسباب ہیں وہ بالکل بدیہی ہیں۔ جیسے سورج جب روشن ہوتا ہے تو پھر اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی ہماری اچھائیاں اور نیکیاں وہ رائیگاں جا سکتی ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا میں ہمارے سامنے اتنے مشاہدات ہیں، اتنے تجربات ہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں تجربات اور مشاہدات، مثالیں اور نظیریں ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں پیش کر سکتے ہیں۔ بے پناہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ برا کر رہا ہے، اس کی اچھائی سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اچھائیاں کر رہے ہیں، مگر وہ ان اچھائیوں کا ٹھکانہ نہ لگے، اچھائیوں کا ٹھکانہ جنت ہونا چاہیے، وہ ٹھکانہ نہ لگے، یا ان کا ٹھکانہ جہنم لگے جو کہ برائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے مثال کے طور پر ایک بات عرض کیا تھا ابھی کو کہ جیسے یہ کفار لوگ ہیں، یہ بھی بھلائیاں کرتے ہیں، یہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، مگر کوئی تو ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، دین اسلام پر چلنا ضروری ہے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جس میں ہم یہ تمیز اور تفریق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ اعمال اس وقت پھل دیں گے جب یہ اعمال اخلاق پر مبنی ہوں گے۔
اخلاق جب ہمارے اچھے ہوں گے تو اعمال ہمارے کام آئیں گے، اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ سمجھیے، اعمال سے اخلاق نہیں بنتے، اعمال سے اخلاق نہ بنتے ہیں اور نہ بڑھتے ہیں، اور اخلاق سے اعمال بنتے بھی ہیں اور اعمال بگڑتے بھی ہیں۔ لہذا اخلاق یہ اصل ہوا، اور اعمال یہ اس کے بعد کا مقام ہوا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، جیسے ایک زمین ہو کھیتی کی زمین پر بیج کو ڈالے کوئی، پھر اس بیج سے درخت نکلے، شاخ نکلے، اور شاخ نکلے اس کے بعد پتیاں نکلیں، تو ان شاخ اور پتیوں کے نکلنے کے بعد ہی پھل لگتا ہے، اس کے بغیر پھل نہیں لگتا۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ڈائریکٹ بیج میں پھل لگتے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس تکوینی نظام میں ایسا آپ کہیں پر بھی نہیں پائیں گے کہ ڈائریکٹ بیج میں، تخم میں پھل لگ جاتے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تخم ڈالا جاتا ہے، یعنی بیج ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نگرانی ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، آبپاشی ہوتی ہے، دیکھ بھال کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں تنے نکلتے ہیں یا شاخ نکلتی ہے، پتے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد پھل لگتے ہیں، پھل ملتا ہے۔ یہ مثال ہے ہمارے دل، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی بھی، یہی مثال ہے۔ ہمارے دل یہ زمین ہے، اور جیسے زمین میں فرق ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی زمین ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں فرق ہے۔ کوئی کا دل بہت اچھا ہے، کوئی کا دل بہت اچھا نہیں ہے، کوئی کا دل بہت نرم ہے، کوئی کا دل نرم نہیں ہے، کوئی کا دل بہت وسیع ہے، بڑا دل ہے، کوئی کا دل تنگ ہے، چھوٹا دل ہے۔ زمین کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو بنایا ہے۔ زمین کی مثال اور دل کی مثال ملتی جلتی ہے۔ جب دل کی مثال ہم نے سمجھ لیا تو اب آگے چلتے ہیں۔ زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں، تو یہ بیج ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اخلاق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور اخلاق بنیادی طور پر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، اخلاق خیر اور اخلاق بد، دو طرح کے، یعنی یہ کہ بیج دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ بیج جو بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، اور ایک وہ بیج جس میں اچھائی نہیں ہے، عمدگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بیج پڑ جاتے ہیں۔ بیج پڑنے کے بعد اس پر ابھی کوئی پھل نہیں لگے گا، یعنی جزا اور سزا قیامت میں اس کی بنیاد پر نہیں دیے جائیں گے، بلکہ جیسے زمین یا وہ تخم، یعنی کیا میں تخم کہہ رہا تھا، بیج، وہ بیج اپنے پھل دینے میں شاخ اور پتوں کی محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہر بیج اپنے پھل دینے میں محتاج ہے۔ کس چیز کی محتاج ہے؟ شاخ اور پتوں کی،
جب تک شاخیں اور پتے نہیں نکلیں گے وہ بیج پھل نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے اخلاق جزا اور سزا کا پھل دینے میں محتاج ہیں اعمال اور افعال کے۔ جب تک ہمارے وجود سے، ہمارے اعضاء اور جوارح سے اعمال کا صدور نہیں ہوگا، اعمال کا خروج نہیں ہوگا، جزا اور سزا مرتب نہیں ہوگی، پھل نہیں نکلے گا۔ لہذا اخلاق، ہمارے جو اخلاق ہیں اچھے یا برے، ان کے اوپر جزا اور سزا کا مرتب ہونا یہ مبنی ہے شاخ اور پتوں پر، یعنی اعمال و افعال پر۔ تو اب آپ بتائیں اصل کون ہوا اور فرع کون ہوا؟ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اصل یہ اخلاق ہے، اس کو کچھ ظاہر کرنا ہے، یہ کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے اعمال و افعال کا بدن سے نکلنا یہ ضروری ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک بات اور سمجھیں، جیسی فصل ویسی نسل، یہ کہاوت ہے دیہاتوں میں، جیسی فصل ویسی نسل، فصل جیسی ہوگی نسل ویسی نکلے گی، جیسی بیج ہوگی ویسے ہی پھل نکلیں گے۔ اب بات کو سمجھیں کہ جیسے اخلاق ہوں گے ویسے ہی اعمال نکلیں گے۔ اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو اعمال خود بخود اچھے نکلیں گے، اخلاق اگر برے ہوں گے تو اعمال برے ہی نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیج تو ڈالا آپ نے املی کا اور انتظار کرنے لگے آم کا، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اخلاق تو ہمارے برے ہیں، اعمال ہمارے پھل دے دیں میٹھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کچھ میں نے قریب کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم بہت اچھائیاں کرتے ہیں اور اپنی اچھائیوں پر تکیہ کر کے پڑے رہتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، کہیں ان کفار کی طرح، کہیں ان ناکاموں کی طرح ہم دھوکہ تو نہیں کھا رہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور دھوکے کے چانس بہت ہیں، ان کو پرکھنے کا یہی آلہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اگر فصل اچھی تو نسل اچھی، بیج اچھے تو پھل اچھے، ورنہ پھر غور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے کہا اخلاق اصل ہیں، اخلاق اچھے ہوں گے تو اعمال کی اچھائی پوری مضبوطی کے ساتھ ہمارے وجود سے نکلے گی۔ اور اگر ہم نے اخلاق کو نہیں بنایا، اگر ہم نے اپنے اخلاق کی نگرانی نہیں کی، اگر ہم نے اپنے اخلاق کی کاٹ چھانٹ نہیں کی، ہم نے اپنے اخلاق کی آبیاری نہیں کی، آبپاشی نہیں کی، یعنی اس کو پانی نہیں دیا، تو وہ اچھے برگ و بار، اچھے شاخ و برگ نہیں لا پائے گا۔ جب اچھے شاخ و برگ نہیں لا پائے گا تو پھر اس کے بعد جو لائے گا وہ برے ہوں گے، اور اس کے بعد اس میں جو پھل نکلیں گے وہ پھل کامیابی کی ضمانت نہیں دیں گے، وہ پھل جنت کی ضمانت نہیں دیں گے، سب کچھ بگڑے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بات کچھ اور گہرائی میں جا کر کروں۔ اخلاق کو اخلاق کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے خلق سے۔ آپ ایک دعا پڑھتے ہوں گے جب آئینے کے سامنے جاتے ہیں اور اپنی حسین صورت کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، آپ نے میری شکل صورت اچھی بنائی ہے تو اے اللہ ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یہی دعا تو مانگتے ہیں۔
کچھ شاید الفاظ کچھ اور ہو، مجھے تو نہیں یاد ہے. تو یہ خلق مانے شکل صورت. اللہم احسنت خلقی، اگر خا پر زبر ہے تو اس کا معنی شکل صورت، اور اگر خا پر پیش ہے تو اس کا معنی اخلاق، خلق. خلق اور خلق، اور ایک ہوتا ہے خلق، اس کا معنی پرانا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. خلقی اور خلقی کی بات ہو رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ خلقی کا معنی شکل صورت یہاں پر، اور خلقی کا معنی اخلاق، دونوں کا مادہ خا لام کاف ہے، دونوں خلق سے بنے ہیں. شکل صورت کو بھی خلق کہتے ہیں، اخلاق کو بھی خلق کہتے ہیں. کیا جوڑ ہے، اس جوڑ کو سمجھنا ضروری ہے آج کے بیان میں. جوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو شکل صورت دے دی، کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. جو اللہ نے دے دی، بات ختم. اس کو ہم اگر چاہیں کہ ایسے ہو جائیں اور ویسے ہو جائیں، کوئی اپنی شکل و صورت نہیں بدل سکتا. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے. اللہ کا کیا ہوا کام کبھی بھی کوئی بدل نہیں سکتا. آپ کہیں گے کہ کچھ لوگ تو پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل بدلواتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بچکانہ سوال آئے، تو ان کو بھی میں بتلا دوں کہ پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل چھپائی جا سکتی ہے، بدلی نہیں جا سکتی. شکل پر آپ کور چڑھا دیں، چیپ چاپ کر کے اونچا نیچا کر دیں، تو اس کو بولیں گے شکل کا چھپا دینا. شکل کا بدلنا اس پر کوئی قادر نہیں ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. وہ شکل بگاڑی جاتی ہے، وہ شکل چھپائی جاتی ہے، وہ شکل بدلی نہیں جا سکتی. خلق کی تشریح آپ جان گئے. اب آئے خلق کی کیا تشریح ہے؟ اخلاق کی. اخلاق بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، جو دے دیے بدل نہیں سکتے. جو دے دیے بدل نہیں سکتے. اسی لیے اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں کسی کو سعید اور کسی کو شقی. کوئی پیدائشی خوش قسمت ہے، کامیاب ہے، اور کوئی پیدائشی محروم ہے. یہ خوش قسمت اور محروم القسمت دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے. دنیا تو آنی جانی ہے. دنیا آخرت کے مقابلے میں 2-3 منٹ کی چیز ہے. تو اس 2-3 منٹ کی چیز کی کوئی بات نہیں کی جائے گی. بات تو اس کی جائے گی جو ازل سے ہو اور ابد تک ہو، جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. بات تو اسی کی جانی چاہیے اور اسی کی جا رہی ہے. تو یہ جو خلق ہے، اخلاق ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں. ان کو ہم بدل نہیں سکتے. اور پھر آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم بدل نہیں سکتے تب پھر اچھائی اور برائی کا مطلب ہی کیا بچا؟ اگر اللہ نے تخم بد ہمارے اندر ڈالا ہے تو ہمارے اندر سے اچھائی کہاں نکلے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے تخم ڈالا ہے، اعمال اور افعال کا اختیار آپ کو دیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو شکل دی تو آپ شکل کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں. شکل کو سنوارتے اور بناتے ہیں. بالوں کو کاٹتے چھاٹتے ہیں، مونچھ داڑھی بناتے ہیں اور ناخن تراشتے ہیں. بدن کو صاف کرتے ہیں، تیل پاؤڈر لگاتے ہیں. عورتیں بھی ہر اعتبار سے اپنی شکل صورت کو سجاتی ہیں، بناتی ہیں، تراشتی ہیں. کیوں تراشتے ہیں پھر؟ جب یہی بات ہے کہ جو اللہ نے دے دیا تو دے دیا، تو پھر کیوں اس کے پیچھے اتنا پڑے رہتے ہیں؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، نکل کر آئی کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو سجاتے بناتے رہنا ہے.
آپ دیکھیں کہ شکلیں بھی الگ الگ ہیں، کوئی پیدائشی خوبصورت، کوئی بہت خوبصورت، کوئی کم خوبصورت، کوئی بالکل خوبصورت نہیں ہے، مگر جو بالکل خوبصورت نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی سیلونی میں نظر آتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ بھی کریمی خریدتا ہے، وہ بھی پاؤڈر خریدتا ہے، وہ بھی کینچی لے کر اپنی موچھ بغل اور دال باڑی سنوارتا ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ جب اللہ نے خلقاً مجھے ایسا بنایا اب میں کیا سنبھالوں؟ نہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ ایسا بننے پر بھی سنوارنا اچھی بات ہے اور اس کا پھل ملے گا۔ لوگ کہیں گے میاں آج بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ لوگ کہیں گے اور کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اخلاق کے حالات ہیں، اخلاق کے حال بھی ایسے ہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدائشی اچھے اخلاق دی ہیں اور اچھے بیج پڑے ہیں، اچھے برگ و بار نکلے ہیں، بچپن سے وہ ولی صفت ہوتے ہیں، بچپن سے وہ ان کی بات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق سب اچھے نکلتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دل کی دنیا تو اچھی ہے مگر تخم میں اچھے نہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے دل کی دنیا اچھی نہیں مگر تخم میں اچھے ہیں۔ بہت سی تبدیلیاں اور بدلاؤ ہو سکتے ہیں اور ہیں، موجود ہیں۔ ان تمام کا نچوڑ اور تمام کا خلاصہ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مقصد ہے کہ ہم اپنے دل کی اور اپنے اخلاق کی نگرانی کریں، اس کی کاٹ چھانٹ کریں۔ دل ایک زمین ہے، اس کو نرم بنا کر رکھیں، اس کو پاک صاف بنا کر رکھیں، اس کو جیسے یہاں کی زمینیں کنکڑیوں سے اور پلاسٹکوں سے خراب ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہمارے دلوں کی زمینیں فحش گوئی اور فحش عملی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے دل کی زمین کو گناہوں سے، سختیوں سے، بے حیائیوں سے، بد اخلاقیوں سے بچا کر رکھیں، اور اس میں جو بیج پڑے ہیں ان بیج کی نگرانی کریں۔ بیج کی نگرانی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جو اخلاق ڈالے ہیں ان اخلاق کی نگرانی کیا ہے؟ ان اخلاق کی نگرانی ہے پانی دینا، اس میں پانی ڈالنا، مناسب طریقے سے دھوپ پہنچتی ہے کہ نہیں، سایہ ملتا ہے کہ نہیں۔ جیسے یہ گملوں اور پودوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے ویسے ہی اس کی دیکھ بھال، تو وہ ہے کیا؟ وہ علماء کی صحبت، یہ جو اس کو پانی دینا ہے، وہ پانی دینے کے لیے ہم لوگ 10 دن کے اعتکاف میں جاتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے بتلائے ہوئے اخلاق کے مطابق مشق کرتے ہیں، اور دلوں میں پانی دینے کے لیے ان کے بتلائے ہوئے ہدایت کے مطابق کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اس میں پانی دینے کا مطلب وعظ و نصیحت کو سننا، دین کی کتابوں کو پڑھنا، علماء کی صحبت میں جانا، دین کی مجلس میں بیٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ پانی کی برسات ہے، یہ اس بیج میں پانی دینے کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کرنا، تلاوت کرنا، یہ سارے وہ اپنے بیج کو ہم پانی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے پانی دینا اور کاٹ چھانٹ یعنی گناہوں سے اور برائیوں سے بچنا، یہ اس کی کاٹ چھانٹ ہے۔ جب ہم اپنے اخلاق کی پرورش کریں گے اور کاٹ چھانٹ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا اخلاق محتاج ہوگا اپنا پھل لانے میں افعال و اعمال کا، لہذا افعال و اعمال ہمارے بدن سے نکلیں گے۔
اور جب وہ افعال و اعمال نکلیں گے تو وہ یقیناً سچے ہوں گے، قابل قبول ہوں گے۔ اور ایسے عام حالات میں جب نہ ہم اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں، نہ اپنے بیج کی نگرانی کرتے ہیں، نہ ہمیں فکر ہوتی ہے آبپاشی کی، نہ ہمیں فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ کہیں اولے نہ پڑ جائیں، کہیں مصیبت ہماری کھیتی کو تباہ نہ کر دے، جیسے گناہ وغیرہ، جب ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وجود سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ اعمال دھوکہ ہے، وہ اعمال دھوکہ ہے۔ اسی لیے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ نمازی بھی ہیں اور بد اخلاق بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ بظاہر متقی بھی ہیں اور ان کے اندر باطنی عیوب بھی ہیں، وہ عجب پسندی میں مبتلا ہیں، وہ تکبر میں مبتلا ہیں، وہ عنف میں مبتلا ہیں۔ عنف بولتے ہیں رفق کے مقابلے میں، ایک ہوتا ہے نرمی سے بات کرنا، متانت اور سنجیدگی سے بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس کے خلاف، جو اس کے خلاف ہو اس کو عنف بولتے ہیں۔ تو جو ناکامی کے جتنے اسباب ہیں، ہم بہت مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا دماغ، ہمارا ترازو یہ کہتا ہے کہ ان سے جو اعمال نکل رہے ہیں، یہ اعمال جس بیج کے پھل ہیں وہ بیج بہتر نہیں ہے، مگر وہ نہیں سمجھتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہم تو روزانہ کی تسبیحات پوری کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، میں پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، اعمال فرع ہے اخلاق کی۔ اخلاق کو سنبھالو، اخلاق کو سنوارو، اعمال خود بخود سنبھلیں گے، اعمال بنیں گے۔ بنیادی طور پر اخلاق کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث شریف پڑھا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، والبذاء من الجفا، اور بے حیائی یہ بدسلوکی ہے، والجفاء فی النار، اور بدسلوکی کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ حیا، حسن سلوک، بے حیائی، بدسلوکی، یہی سب اخلاق۔ ان اخلاق میں بنیادی طور پر 4 چیزیں اصل ہیں۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں اور والدین سے لے کر رشتہ دار تک جتنے حقوق ہیں، وہ سب اسی عدل و انصاف کے تحت آتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام ماننا، رسول کے احکام ماننا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے نام نفقہ اور حقوق کو ادا کرنا، یہ سب کے سب عدل و انصاف ہے، اور اس کے خلاف جانا سب کے سب ظلم ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جسے آپ جانتے ہیں، مگر ایک ظلم وہ ہے جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر صادق آتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ابھی سر دست سے میں اتنا بتلانا چاہتا ہوں، پہلا اخلاق عدل و انصاف، اپنی ذات سے لے کر، اللہ کی ذات سے لے کر، نبی کی ذات سے لے کر پوری امت کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، یہ اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ نمبر 2، احسان۔ احسان کا معنی حسن سلوک۔ حسن سلوک کا معنی کہ لوگوں کی خدمت کرنا۔ ایک تو عدل و انصاف ہے، اور ایک ہے اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے بدن سے، اپنے وقت سے لوگوں کی خدمت کرنا۔ بہت سے لوگ اس میں پیچھے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں گے، ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہے۔ ایک مسلمان ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جسے صرف اپنے آپ سے مطلب ہو، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ کنتم خیر امت،
اخرجت للناس، اسے بار بار یاد کریے۔ لہذا احسان یہ اخلاق کی دوسری سیڑھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بلا عوض کچھ دے دینا، بلا عوض خدمت کر دینا، مدد کر دینا، کہیں سفارش کر دینا، کہیں کسی کا کام بنوا دینا، کہیں کسی کا کام نکلوا دینا، یہ ہے احسان۔ اور نمبر 3 متانت، بہت باریکی سے یاد رکھیے گا، آگے پھر انشاءاللہ اس پر باتیں ہوں گی۔ ان 4 چیزوں پر، یہ اخلاق کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی پوچھے اخلاق بنیادی طور پر کتنے ہیں تو آپ بتائیں گے 4 اچھے اخلاق، اور برے اخلاق کتنے ہیں وہ بھی 4۔ تو تیسرا متانت، متانت کس کو بولتے ہیں؟ متانت بولتے ہیں وقار کو، متانت بولتے ہیں سنجیدگی کو، یعنی ایسا آدمی جو لایانی کام، ہلکا کام نہ کرے، فضول کام نہ کرے، اس کا ایک وقار ہو، اس کی ایک سنجیدگی ہو، اس کا ایک وزن ہو، یہ متانت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ اخلاق کی تیسری بنیادی سیڑھی ہے۔ آپ پہلے کے لوگوں کو دیکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور آنگن میں ناچ بھی ہوتا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، مجلسوں میں گرم باتیں بھی ہوتی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے اور بے حیائیاں میلے ٹھیلوں میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور صاحب یوں یہاں تک گھٹنا کھول کر چبوتروں پر بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں متانت کے خلاف ہیں، متانت کے خلاف ہے، یعنی یہ میں تخم کی بات کر رہا ہوں، کون سا تخم پڑا ہے ہمارے دل میں اس کو ٹٹولنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہر وہ کام جو متانت کے خلاف ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ہر وہ کام جو متانت کے موافق ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو نمبر 3 متانت، اور نمبر 4 نفاست، صفائی، صفائی کپڑے کی، صفائی بدن کی، صفائی گھر کی، صفائی محلے کی، صفائی معاملات کی، صفائی نگاہ کی، صفائی زبان کی، صفائی اعمال کی، جتنی بھی صفائی ہو سکتی ہے وہ تمام نفاست اور صفائیاں یہ اخلاق کی چوتھی بنیادی سیڑھی ہیں۔